بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریات بے شمار ان کی پشت سے نکلیں، اس طرح پر کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا، اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کرو گی؟ تب آواز آئی، اے آدم، ان کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، بعدوں کو ان کے آباؤں کے اسلاب میں اور بعدوں کو امارت کے ارحام میں کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، خدا بند میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، اور کوئی جو نگر ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے کوئی غمناک ہے۔ پھر کہا، یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو غمناک اور تو نگر کو درویش اور متی کو آسی نہ کیا تاکہ شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کی کھڑی ہوئی صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ سب کی سب جو لوگ دائنی طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف عمل میں انبیاء اور انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صف اول میں ان کے جہار اور متکبر تھے۔ بعد امر الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بولے، سب سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا، سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ کے دینی کی طرف حضرت آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ کے بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسجدو یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ بے طرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ بے طرف چپ تھے ان میں سے بھی بعد نے سجدہ کیا اور بعد نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم نے جناب باری میں عرض کیا، اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ دائنی طرف کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور دوسرے حکم میں ان میں سے بعد نے کیا اور بعد نے نہ کیا، اور جو قوم کے بائیں طرف اول حکم میں سجدہ نہ کیا دوسرے میں بعد نے کیا اور بعد نے نہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ الہی ندا آئی، اے آدم، جس قوم نے اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا اور دوسرے میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس نے دوسرے حکم میں سجدہ کیا اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہوگا اور مومن مرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، جو لوگ تیری دائنی طرف ہیں سب بہشتی ہیں، اس کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزکی ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کو بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزکی ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم، نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معیشت سے کچھ ضرر۔ پس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد نامہ یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں۔
اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے دہانے میں رکھا گیا۔ اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا۔ وہ ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا۔ جو شخص اپنے عہد پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، جو برخلاف ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی ہے، کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچ بتا دے تمہارے پاس آنے والے کو، تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا۔ سب بولے، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تم شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔ پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں بے حکم، اور فرمایا تم سب گواہ رہو اور بس، تم نوح پر اے نوح، تم ابراہیم پر اے ابراہیم، تم اسماعیل پر اے اسماعیل، تم اسحاق پر گواہ رہو، اسی طرح حضرت عیسیٰ تک۔ اور فرمایا، اے پیغمبر تم سب رسالت پر پیغمبر آخر الزماں کے گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کیجیے کہ ان کی رسالت پر ایمان لائیں اور نصرت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں بنی اسرائیل سے۔ یہود نصارہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، ہم تو پہلے ہی بندگی کرتے ہیں اس کی، مگر وہ چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے، پھر کیوں کر ان کی یہ بات سکھائے، مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی، جیسا کہ کتاب کا پڑھنا اور سکھانا، وہ نہیں، اب میری صحبت سے وہی کمال حاصل کرو۔ حضرت شیش علیہ السلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ حق تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی آدم کا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت میں اور خوبی صورت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم کے نزدیک محبوب تھے۔ حضرت آدم نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح کے زمانے میں واقع ہوا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوائیو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اور اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجر و خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعت میں مشغول رہتے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے۔ بعد تبعت حضرت شیش کی کرتے تھے اور بعد قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے بعد تو
راہ راست پر آئے اور بعد بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش مولا کو پہنچی، اور حضرت شیش علیہ السلام کی بعد نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پہرن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے، اسی وقت ملک الموت بے آرزوئے روئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدائر تھے۔ جب شام ہوتی تو افطار کرتے، وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روزے روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا: اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا: چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجیب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا کہ اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا: بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو رہے۔ جب ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا، تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ حضرت نے فرمایا: شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا: آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان کی قبض کی؟ وہ بولے: اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرشتے نے کہا کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں،
اور بولا اے حضرت ادریس میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخی جان کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے، پھر کہنے لگے اے بھائی میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں؟ تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو بے وجہ شدید پیاس کے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بے حکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیوں کر عہد بہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے فرمایا اے مشفق و جبار عالم فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبرار فرماتا ہے نہ پہنچنے کی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ بہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز بہر نہیں آؤں گا۔ درگاہ باری سے آواز آئی اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب اسرائیل بولے بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد میں سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، پس
بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے ہیں اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ ازاری میں تھے۔ ایک روز ابری اس لعین ان کے پاس آیا اور کہا تم رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش ہو گئے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ بیان حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا۔